پیچھے والے کے سامنے آ جائے، پیچھے والے کے سامنے آ جائے. انشاءاللہ سے تو سب لوگ باہر والے بھی اندر آ جائے. اسپتال کے آرام سے سکون سے بیٹھے. انشاءاللہ آپ کو چکر کا انتظام ہو جائے گا. جب تو انشاءاللہ رحمۃ اللہ مفتی محمد صاحب کی بات ہوگی. ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء کا کردار کیا تھا، اس وقت میں مجھے کتنا ضروری مسئلوں سے تفصیلی بات ہوگی. اس کے بعد آگے بھی بچوں کا پروگرام ہوگا. جو حضرات جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھے اندر آ جائے، اندر آ جائے، ریسٹوران میں بیٹھے رہے. جو کہ حضرات باقی ہے وہ اندر آ جائے. انشاءاللہ مختصر بات ہوگی اور بات ہونے کے بعد باقی مشوروں کو بتانے کو سنانے کی بتائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهادا ونية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، جب بھی 15 اگست کا موقع آتا ہے یا 26ویں تاریخ آتی ہے، اس موقع پر انڈیپینڈنس ڈے ہو یا ریپبلک ڈے ہو، ان دونوں دنوں میں ہم اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیاں جو کچھ آزادی سے قبل دی گئی اس کو بالتفصیل بیان کرتے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں ان تمام تاریخیں جو کچھ ہمارے اکابر نے اپنی قربانیوں سے تحریر کی، وہ تاریخ کی کتابوں میں بڑی مضبوط سند کے ساتھ تصنیف کی گئی ہے اور ان تاریخوں کو ضبط کر لیا گیا ہے. لیکن ایک بات آپ حضرات ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی بھی تاریخ سازی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ایک ہے پرانے انگریز جن سے ہمارے بزرگوں نے لڑ کر، جھگڑ کر، زدہ زدی کرتے ہوئے اور اپنی استقامت اور اپنی جاہ و جلال
کو مد نظر رکھ کر پوری کوشش کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی. آزادی دلانے کے پورے 80 سال ہونے کو 1 سال کم ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے آج ہم ان اکابر کی ان روحوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہم لوگوں کو جو آزادی دلائی انہی حالات کو دیکھنے کے لیے دلائی تھی؟ جو حالات اس وقت ہندوستان کے دیکھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں اور آپس میں خوف زدہ زندگی گزارے جا رہے ہیں، کیا اسی کا نام ہندوستان کی آزادی کا کہا جاتا ہے؟ کیا آزادی اسی لیے دلائی گئی تھی؟ پتہ چلا ہمارے اکابر نے جس طریقے سے پچھلے زمانے میں مسلمانوں کو اسلامی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تشخص کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے لڑ کر انگریزوں سے آزادی دلائی، مسجدوں میں اذانیں شروع کروائی، اسلام کو آزادی کے ساتھ اپنانے کی اجازت دلوائی، مدارس اور مکاتب دین کے تمام شعبے شروع کی گئی، اوقاف کے اعتبار سے انہوں نے ایک منظم نظام بنایا، یہ تمام آزادیوں کے نتیجہ تھا۔ اب پھر دوبارہ ان تمام آزادیوں کے نتائج پر رکاوٹیں جب پیدا کی جا رہی ہیں، دوبارہ ان روحوں کو آواز دی جا رہی ہے، پھر دوبارہ آئیے اور آ کر آزادی کا پرچم لہرائیے، آزادی کی جنگ لڑیے، آزادی کے اعتبار سے کوشش کیجئے، آزادی کے اعتبار سے آپ دوبارہ ہمارے اندر روحانیت پیدا کیجئے۔ ہم آج ابوالکلام آزاد کی نسل کو آواز دیں گے، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی نسل کو آواز دیں گے اور عطا اللہ شاہ بخاری کی نسل کو آواز دیں گے۔ جتنے مجاہدین گزرے ہیں وہ تمام محمد علی ہوں، شوکت علی ہوں اور پھر احمد علی ہوں، ان تمام کے نسل کو، ان تمام کے روحانی اولاد کو ہم دوبارہ آواز دیں گے اور ان سے کہیں گے حافظ ضامن شہید اور ان کی جماعت، حضرت سید اسماعیل شہید اور ان کی جماعت، سید احمد شہید اور ان کی جماعت، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی جماعت، حضرت شاہ عبدالعزیز اور ان کی جماعت، حضرت ٹیپو سلطان اور ان کی تمام لشکر کے ایک ایک افراد کو دوبارہ ہم آواز دیں گے کہ آپ کے تعلق رکھنے والے، خاندان سے ربط رکھنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے، آپ سے محبت رکھنے والوں کو آپ ذرا یہ تعلیم دوبارہ دیجئے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج بھی اسی طرح کی لڑائی کی ضرورت پڑ رہی ہے، ابھی بہت خوش فہمی مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، میں پوچھتا ہوں کیا کسی مندر کے سامنے اپنے ہندوستانی ہونے کی سند پیش کی جا رہی ہے؟ کیا کسی چرچ کے سامنے ہندوستان ہونے کی سند پیش کی جا رہی ہے؟ کیا کسی اور مذہبی جگہوں کے سامنے کیا ہمارے ہندوستانی ہونے کی سند پیش کی جا رہی ہے؟ آج مسلمانوں کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ ہم وطن کے محبت کرنے والے ہیں، وطن کے چہیتے ہیں، وطن کے لیے قربان ہونے والے ہیں، وطن کے لیے دل دادا ہیں، وطن کے لیے ہم سب کچھ ہیں، یہ قربانی کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ انہوں نے ہماری تاریخ کو مٹا دیا اور اب ہمیں بھی مٹانا چاہتے ہیں۔ اب ہم لوگ صرف بزرگوں کی تاریخ بیان کر کے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دوبارہ تم اپنی تاریخ بنانا شروع کرو، تم اپنی تاریخ لکھنا شروع کرو، تم اپنی تاریخ ساز کارنامہ شروع کرو تاکہ امت آئندہ چل کر بیان کرے یہ انگریز وہ تھا جس سے لڑ کر ہندوستان کو آزادی دلائی گئی۔ ہر اعتبار سے آج کے انگریزوں سے ہاتھ ملانے والے آج بھی موجود ہیں، انگریزوں سے گلے ملنے والے آج بھی موجود ہیں، انگریزوں کے مشورے پر چلنے والے آج بھی موجود ہیں، انگریزوں کے اشارے پر بکنے والے آج بھی موجود ہیں، انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے آج بھی موجود ہیں، جن سے امت مسلمہ کو آزادی دلانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج ہمارے اسلاف اپنے پیرانی سالی کے باوجود سڑکوں پہ اتر کر
کر اوقاف کے سلسلے میں آواز اٹھا رہے ہیں، اذان کے سلسلے میں آواز اٹھا رہے ہیں، 3 طلاق کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں، پردے کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے تشخص کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے آئی ڈی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے NRC اور NBA کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مختلف شعبوں کے لیے ہمارے اسلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ یہی بتانے کے لیے ابھی جنگ بند نہیں ہوئی، ابھی جنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب جب انگریزوں کی ناجائز اولاد رہے گی تب تک مسلمانوں کو اپنا جد و جہد کرتے رہنا پڑے گا، آگے تسلسل کے ساتھ بڑھتے رہنا پڑے گا۔ عورتوں کو بھی بڑھنا ہے، مردوں کو بھی بڑھنا ہے، اپنوں کو بھی بڑھنا ہے، اپنوں سے تعلق رکھنے والے جتنے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر بڑھنا ہے۔ جیسے کہ باہر تصویر امبیڈکر صاحب کی رکھی ہوئی ہے، یہ تصویر بتا رہی ہے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اگر دلت کا ساتھ ہو جائے اور مسلمانوں کے ساتھ اگر وطن کے اعتدال رکھنے والے، ہمدرد رکھنے والے، وطن کی حفاظت کا فکر کرنے والے، وطن کے اتحاد کو محفوظ کرنے والے اگر ساتھ ہو جائے، پھر اس ترنگے کے 3 رنگوں کو کوئی نہیں جدا کر سکتا۔ اب یہاں پر زعفرانی رنگ ہے، درمیان میں سفید رنگ ہے، پھر اس کے بعد ہرا رنگ ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم تو یوں کہتے ہیں زعفرانی رنگ ان ملکوں کی نشانی ہے جن ملکوں کو خون سے آزادی ملی ہے، خون بہا کر آزادی ملی ہے، اس کی نشانی زعفرانی رنگ ہے۔ جن ممالک کو آزادی ملی خون بہانے کے بعد، جیسے کہ آج لوگ ایک بکرے کے خون پر آواز اٹھاتے ہیں، یہ ایک جانور کے خون پر آواز بلند کرتے ہیں، ارے بھائی کیا انگریزوں کو زبانی کیا گیا؟ جب بھی آزادی کا موقع آتا ہے خون بہا کر آزادی لینا یہ باقاعدہ اصول بنا ہوا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ جنگ آزادی ہمارے تمام بزرگوں نے لڑی ہے، ہم وطن بھائیوں نے بھی لڑی ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 250 سال تک تو صرف مسلمان اکیلے لڑتے رہے، اور ہم وطن بھائی 1850 پر 7 سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہماری تاریخ انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی 1630 پر 7 سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم وطن بھائیوں کی تاریخ 1850 پر 7 سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے 220 سال تک صرف اکیلا مسلمان انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا، انگریزوں کے خلاف بولتا رہا، انگریزوں کے خلاف چلتا رہا، انگریزوں کے خلاف چلاتا رہا، انگریزوں کے خلاف قربانی دیتا رہا، انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو مٹاتا رہا۔ 220 سال تک اس کے ساتھ کسی کا نام جڑا ہوا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ لوگ 1857 سے اپنی تاریخ آزادی شروع کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں، کیا یہ جنگ آزادی کے فرد ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹیپو سلطان شہید تو 1799 میں شہید ہوئے، اور تمہاری تاریخ تو 1897 میں شروع یعنی 50 پر 7 میں آپ لوگ شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ٹیپو سلطان کو فریڈم فائٹرز کی فہرست سے کیا نکال دیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ جو جڑے وہ فریڈم فائٹر ہے، وہ شہید ہندوستان ہے، لیکن تمہارے ساتھ جڑے بغیر تنہا جو کوئی لڑتا رہا انگریزوں سے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ سراج الدولہ اٹھا لیجئے، دیگر تمام بزرگان دین کو اٹھا لیجئے، ہم وطن بھائیوں کو اٹھا لیجئے، ان کا نام نہیں لیا جاتا، 1857 کے بعد کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ خود تاریخ ادھوری تاریخ ہے، اس لیے کہ 1610 میں انگریز یہاں پر آیا، 1601 میں انگریز یہاں پر آیا۔ ذرا آپ تاریخ بیان کرنے والوں سے پوچھیں، 1601 میں واسکو دا گاما آیا اور تم بیان کرتے ہو 1850 پر 7 میں۔ ذرا ہم تم سے پوچھتے ہیں 1600 1700 1800 250 پر 7 سال تک تم کیا کر رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں
نہیں۔ میرے بھائیو عزیزوں، وہ لوگ خاموش رہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس آزادی منانے کا جذبہ بیدار کیا مسلمانوں نے۔ یہ توجہ سے سننے کی بات ہے۔ آزادی کا جذبہ، آزادی کی غیرت، آزادی کی حمیت، آزادی کی محنت کرنا چاہیے، یہ جذبہ شروع کیا مسلمانوں نے۔ اگر مسلمان اذان دے کر ان کو نہ جگایا ہوتے تو یہ 1857 کیا 1947 تک بھی جاگتے نہیں تھے۔ اس لیے تاریخ کی روشنی میں اگر تم گفتگو کرنے پر آؤ، ہمارے سامنے تم ٹک ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے زعفران کا رنگ کو اپنا رنگ بنا کر دو رنگوں کو جدا کر کے یہ بتا دیا ہم ہندوستان کے وفادار نہیں ہیں۔ اگر تم جس ترنگے کو سلام کرتے ہو اس ترنگے کے وفادار تم ہوتے تو پہلا رنگ جس طرح تمہارے نزدیک مقدس ہے، محترم ہے، متبرک ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، دوسرا رنگ سفید جس کے پوشاک ہم سب ہیں، سب سے زیادہ سفید کے پوشاک مسلمان ہیں، مسلمان سب سے زیادہ سفید اپناتے ہیں اور لباس کے اعتبار سے، اور ہرا رنگ اپناتے ہیں وہ کلر کے اعتبار سے۔ یہاں دیکھیں ہرا رنگ آپ در و دیوار میں دیکھ لیجئے، گیٹ میں دیکھ لیجئے، فرش میں دیکھ لیجئے، آپ کسی جگہ پر دیکھ لیجئے، ہرا رنگ آپ کو غالب نظر آئے گا۔ گویا مسلمان دو رنگ کو اپناتے ہیں اور تم ایک رنگ کو اپنائے ہوئے ہو، حالانکہ ہم سب رنگوں کو، زعفرانی چائے ہم پیتے ہیں، زعفرانی رنگ ہمیں بھی پسند ہے، زعفرانی رنگ پر ایک سلسلہ ہے، وارثی سلسلہ، وہ تو زعفرانی رنگ ہی میں رنگے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ہم نے تینوں رنگوں کو اپنایا اور تم نے ایک رنگ کو اپنایا، اب بتاؤ ہندوستان کے ترنگے کے وفادار ہم ہیں یا تم ہو؟ اس لیے اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ جمعے میں ہوگی۔ اس وقت میں آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں وہ بچوں کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، پچھلی زندگی بزرگوں کی قربانی کو بیان کر کے ہم لوگ خوش ہو کر چاکلیٹ کھا کر ناشتہ کھا کر چلے نہ جائیں، بلکہ یاد رکھنا ابھی بھی ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم لوگ اوقاف کے سلسلے میں جو اجلاس میں شریک ہوئے وہ اجلاس نے ہمیں بتا دیا ابھی بھی ہماری کوششوں سے ہم لوگ منہ نہ موڑیں۔ جب تک ہندوستان کے مساجد میں اذان آزادی سے نہ ہو، ہندوستان کی عورتوں کو مکمل شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہ ملے، ہندوستان کے قبرستان ان کے چنگل سے آزادی نہ پائیں، ہندوستان کی عیدگاہیں، ہندوستان کے مساجد، ہندوستان کے مدارس، ہندوستان کے مسلمان جب ان کے چنگل سے آزاد نہ ہو، تب تک ہم مسلسل آزادی کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ بقیہ تفصیلی بات پھر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام